ناظرین آداب، خاص بات کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ سب سے پہلے خاص بات کی ہیڈ لائنز۔ ملک کا اولین مائنورٹی سیل عثمانیہ یونیورسٹی میں قائم، یونیورسٹی سے ملحقہ 600 تعلیمی اداروں کے طلبہ کے مسائل ہوں گے حل۔ لکھنؤ کی تعلیمی کانفرنس میں موجودہ حکومتوں کے رویوں پر کی گئی سخت تنقید، علماء اور دانشوروں نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا۔ اور رہبر قوم سر سید احمد خان کا آج یوم وفات، دانشوروں نے بانی AMU کو پیش کیا زبردست خراج عقیدت۔ کانپور کے دینی مدرسے میں طلبہ کو دی جا رہی ہے جدید تعلیم اور سہولیات، طلبہ کے احساس کمتری کو دور کرنا ہے اہم مقصد۔ شروعات کریں گے آج کی بڑی خبر کے ساتھ۔ عثمانیہ یونیورسٹی نے مثال قائم کرتے ہوئے یونیورسٹی میں مائنورٹی سیل قائم کیا ہے۔ امید ہے کہ سیل کے ذریعے یونیورسٹی اور اس سے ملحقہ 600 کالجوں کے اقلیتی طلبہ کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے احکامات کے مطابق یونیورسٹیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اقلیتی طلبہ کے حقوق کی حفاظت کی خاطر ایک خصوصی سیل قائم کریں۔ واضح ہو کہ اس سے قبل خواتین کی حفاظت کی خاطر خواتین کے لیے خاص سیل قائم کیے جا رہے ہیں۔ اب عثمانیہ یونیورسٹی ملک کی ایک ایسی یونیورسٹی بن گئی ہے جس نے اس ضمن میں پہل کی اور یونیورسٹی میں مائنورٹی سیل بھی قائم کر دیا گیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ لسانیات کے صدر محمد انصاری کو اس کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ تقریباً 10 ماہ بعد یونیورسٹی کی جانب سے مائنورٹی سیل کے لیے نیا دفتر اور باضابطہ کام کاج کے لیے انفراسٹرکچر بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ پورے عثمانیہ یونیورسٹی کے جتنے بھی کالجز ہیں، جتنے بھی کانسٹنٹ کالجز، آفیسلی افیلیٹڈ کالج، پرائیویٹ اور گورنمنٹ کالج جتنے بھی ہیں، اس میں جتنے مسلمان بچوں کے ساتھ، امپلائیز کے ساتھ اور کوئی ناانصافی ہوئی تو امیڈیٹ اگر مائنورٹی سیل سے کانٹیکٹ کرے، اگر مائنورٹی سیل ول ٹیک پورے ان لوگوں کا جتنے جو بھی پرابلم ہے ایک آفیشل سے ڈیل کر کے وہ پرابلم سالو کرنے کے واسطے ایک میڈیٹر رہے گا۔ ایک اس کے پہلے یہ سہولت نہیں تھی، یہ سہولت اب آئی۔ آندھرا پردیش میں تعلیم و روزگار میں مسلم سماج کے لیے 4% ریزرویشن ملا، جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں اقلیتوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ بڑھتی تعداد کے مد نظر عثمانیہ یونیورسٹی میں اقلیتی سیل کے قیام کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوتا تھا، بڑے آفیسر بزی رہتے تھے، ہم وی سی صاحب کو کئی بار ریپرزنٹیشن کرتے تھے پر وہ ایک کونے میں ہی چلے آتا تھا۔ اب ہمارے کو ایک ذریعہ مل گیا کہ ہم کوئی بھی ہماری تکالیف ہے مائنورٹیز کی تو ہم مائنورٹی سیل کے ڈائریکٹر سے آگے مل سکتے، ہماری پریشانی ان کو بتا سکتے۔ یہ سیل کا جو انتخاب کیا گیا ہے اس میں بہت بہترین ڈائریکٹر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میری مراد پروفیسر محمد انصاری صاحب سے ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسٹوڈنٹس اور تعلیمی اس پہ وقف کی ہے، اور ان کا انتخاب کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آندھرا پردیش کے تعلیمی میدان میں کافی جو ہے تبدیلی آنے کے امکانات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تمام دوسرے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز اور ذمہ داران سے یہ ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ ہر یونیورسٹی میں ایک مائنورٹی سیل قائم کریں۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے اقلیتی سیل کے ڈائریکٹر محمد انصاری نے یونیورسٹی اور اس کے ملحقہ 600 کالجوں کے اقلیتی طلباء اور اساتذہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مسائل کو لے کر اقلیتی سیل کے دفتر رجوع ہو سکتے ہیں۔ واضح ہو کہ اقلیتی سیل عثمانیہ یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹو بلاک میں واقع ہے۔ ETV نیوز حیدرآباد۔ مسلمانوں کے لیے حکومتیں سانپوں کی طرح ہیں جو کہ سنتے نہیں صرف ڈستے ہیں، لہذا حکومتوں سے توقع رکھنا بے سود ہے۔ ان تمام خیالات کا اظہار مولانا کلب صادق نے لکھنؤ میں کیا۔ واضح رہے کہ لکھنؤ کی بارادری میں مدارس عربیہ مینیجر ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ تعلیمی کانفرنس میں مختلف شعبہ حیات کی ممتاز شخصیات نے اظہار خیال کیا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مدارس کا کردار عنوان کے تحت لکھنؤ کی بارادری میں متعدد لوگوں نے اظہار خیال کیا۔ پروگرام میں عنوان کی مناسبت سے ملک کی جنگ آزادی کی تاریخ کے پس منظر میں علماء کرام اور مدارس کے غیر معمولی کردار کا جائزہ پیش کیا گیا۔ ساتھ ہی مسلمانوں کی موجودہ حالت اور حکومتوں کے رویوں پر بھی خوب نکتہ چینی کی گئی۔ تو جو چیز اس میں نہیں ہے وہ
یہ ہے کہ وہ سنتا نہیں، کہانی نہیں، جو شے ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈستا ہے. ہماری گورنمنٹ بھی ایسی ہی ہے، جو سنتی نہیں ہے، خالی ڈستی ہے. یہ بات زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے صدر سید ظفر محمود نے سیکٹر کمیٹی کی سفارشات کے عدم نفاذ اور مسلمانوں کی خاموشی پر قوم کو اپنے انداز میں جھنجھوڑنے کی کوشش کی. کہ مدرسوں کے سے جو لوگ پڑھ کر کے نکلتے ہیں، ان کی جو ڈگری، ان کے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، اس کی مساویت جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان سے تال میل بٹھانے کے لیے میکینزم قائم کیا جائے. یہ کام جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، جامعہ ہمدرد اور مولانا آزاد نیشنل اوپن اردو یونیورسٹی کر رہی ہے. ایک آدھ کالجز وغیرہ کر رہے ہیں، شاید آپ کے کانپور کے کالج میں بھی ہے. لیکن یہ نہیں کہا تھا اس نے، سیکٹر کمیٹی نے کہا تھا پورے ملک کے جتنے یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، قانون کے ذریعے اس سے مساویت قائم کر دی جائے. لیکن یہ کہ جب تک آپ سڑکوں پہ ہی نہیں اتریں گے، آپ شور نہیں بچائیں گے، آپ لکھت پڑھت نہیں کریں، آپ اس سے ہو سکے تاکہ آگے کسی. زیادہ تر مقررین نے تعلیم کی اہمیت اور اس کے حصول پر زور دیا. ساتھ ہی یہ بھی باور کرایا کہ حصول تعلیم کے بغیر ترقی کے خواب دیکھنا بے معنی ہے. ETV نیوز، لکھنؤ. دہلی کی اسپیشل ٹیم اور راجستھان ATS کی مشترکہ کارروائی میں انڈین مجاہدین کے مبینہ نیٹ ورک کو کیسے قابو میں کیا گیا، اس کی پوری تفصیل بتائی جودھپور کے ACP ناظم علی نے. پلس اسپیشل ٹیم دہلی پولیس کے ساتھ ثاقب انصاری کے نواس پہ ہم نے 3 بجے دبش دی. ریڈ دے کے اس کو گھر سے اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد میں 15-20 منٹ جو اس سے ہم نے پوچھ تاچھ کی، کیونکہ اس کے بعد میں تو دہلی پولیس نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. لیکن جو 20 منٹ کی اس سے ہم نے راجستھان پولیس نے اور جودھپور پولیس نے اور ATS پولیس نے جو پوچھ تاچھ کی، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جودھپور میں ان کے اور بھی سیکنڈ لائن اور فرسٹ لائن کے گرگے اور بھی ہیں، جس میں کہ 5 نام ہمارے سامنے آئے. تو ترنت ہی ہم نے ان کے یہاں دبشیں دی. ادھر مسلم نوجوانوں کی گرفتاری سے برہم ہو کر راجستھان کے مسلمان اور رضاکار تنظیمیں اب ان کے بچاؤ میں آ گئی ہیں. تنظیموں نے پولیس کے متعصبانہ رویے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. پریس کانفرنس میں جماعت اسلامی کے قومی جنرل سیکرٹری سلیم انجینئر نے دعویٰ کیا ہے کہ پکڑے گئے نوجوان بے قصور ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک سازش کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. سلیم انجینئر نے بے گناہ نوجوانوں کو جلد از جلد چھوڑنے کا بھی مطالبہ کیا. تو ابھی جو یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں سے 3 لوگوں کے دباؤ میں دلی میں جب پردرشن ہوئے تو وہاں پولیس نے چھوڑ دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جہاں لوگوں کا دباؤ پڑتا ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں. یہاں ایک بچے کو معراج الدین کو آپ لے گئے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب وہ نردوش ہے، اور جن لوگوں کو آپ نے پکڑا ہے ان کے خلاف آپ دکھاتے ہیں کہ بہت بھاری ماترا میں اسلحہ جو ہے برآمد کیا گیا. اور آپ کے گواہ کون ہیں؟ جس گھر سے پکڑا گیا اس گھر کے کوئی گواہ نہیں ہے. جہاں اس محلے سے لے کے گئے اس محلے کے لوگوں کو نہیں بلایا گیا. اور پولیس چوروں کی طرح اور ڈاکوؤں کی طرح 4 بجے اندھیرے میں آ کر اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر جس طرح سے لوگوں پر یہ آتنک پیدا کر رہی ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ابھی تو کورٹ میں یہ طے ہونا باقی ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ آتنکی ہیں یا جن لوگوں نے پکڑا ہے وہ آتنکی ہیں. معروف عالم دین اور شیعہ پرسنل لا بورڈ کے بانی مولانا علی حسین قومی آزاد امیدوار کی حیثیت سے لکھنؤ سے پارلیمانی الیکشن لڑیں گے. شیعہ ڈیموکریٹک الائنس کے بینر تلے مولانا علی حسین قومی لکھنؤ سے نمائندے رہیں گے، جبکہ بنارس، کانپور اور گورکھپور سمیت اتر پردیش کے کئی اہم شہروں سے الائنس اپنے نمائندے میدان میں اتارے گا. SDA کے ذمہ داروں نے پارٹی کی انتخابی حکمت عملی پر روشنی ڈالی. آزاد امیدوار جو ہے نامزد کیا ہے، جو لکھنؤ سے ہم انتخابات میں حصہ لیں گے. اور یہ پارٹی صرف لکھنؤ تک نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو جوڑنے کا بھی کام کرے گی اور تمام مذہب کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرے گی، کیونکہ ہمیشہ برسوں سے ہمارے حقوق جو ہیں پامال ہوتے رہے ہیں اور حکومتوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ جو ہے سودیلا سلوک کیا ہو.
عام آدمی پارٹی نے بنگلورو میں تقسیم کیے جا رہے متنازع پرچوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ان پرچوں میں عام آدمی پارٹی کو RSS سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پارٹی نے اس حرکت کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کرناٹک کے تمام پارلیمانی حلقوں پر چناؤ لڑ رہی ہے۔ مسلمانوں کو بھی نمائندگی دی جا رہی ہے۔ حاجی عثمان سیٹھ نے ان پرچوں کو شائع کر کے آپ پر ووٹوں کی تقسیم کے الزامات عائد کیے ہیں۔ اس پرچے میں تو بہت سے ایکوزیشن جو ہے ہمارے لیڈر اروند کیجریوال جی کے اوپر لکھا ہے، اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے۔ وداؤٹ اینی سبسٹنس جو ہے یہ لوگ جو ہے ان کے اوپر غلط فہمیاں اٹھا رہے ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے، کانگریس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بدنام کرے۔ کچھ لوگوں نے ہمیں پیمپلیٹس بانٹا تھا کہ عام آدمی پارٹی کے لنکس RSS کے ساتھ ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے لنکس RSS کے ساتھ ہو، کیونکہ ہم لوگ تو ہماری ایک بہت سیکولر پارٹی ہے، ہم ایسے کوئی بھی گروپس کو جو ہے نہیں ہم الاؤ نہیں کریں گے جو نان سیکولر ہو۔ تو یہ ہمارے خلاف ایک افواہ اٹھائی گئی ہے۔ اس طرح کے جو ہے نہیں اس طرح کے پیمپلیٹس بانٹے گئے ہیں جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے کنیکشنز RSS کے ساتھ ہے۔ یہ تو کہیں سے بھی آپ پروو کر سکتے ہیں۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا وقت بریک کا۔ بریک کے بعد خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ رانچی پارلیمانی حلقہ اس بار مسلم امیدواروں کی بھرمار سے سرخیوں میں ہے۔ جملہ 33 امیدواروں میں 1/3 امیدوار مسلم ہیں اور ایسے میں دانشور طبقہ ووٹوں کی تقسیم کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں فکر مند ہے۔ رانچی پارلیمانی حلقے سے اس بار 33 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں، جن میں مسلم امیدواروں کی تعداد 8 ہے۔ ان کا مقابلہ موجودہ MP سبودھ کانت سہائی سے ہے۔ رانچی میں جو عام آدمی پارٹی کی جو نیشنل موومنٹ ہے وہ اینٹی کرپشن کی اور سوراج کی، اگر ہم اینٹی کرپشن کو ایلیمنیٹ کریں تو جتنے بھی پرابلم ہیں رانچی میں، جتنے بھی پرابلم ہیں جھارکھنڈ میں اور جتنے بھی پرابلم ہیں انڈیا میں، کرپشن کو اگر ہم ایلیمنیٹ کریں تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہوں گی۔ بہت ساری پرابلمز ہیں، آپ جان رہے ہیں کہ پرابلم کا جو ریئل روٹ کاز ہے وہ کرپشن ہے۔ اسکروٹنی کے بعد 4 امیدواروں کا پرچہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس میں مسلم لیگ کے امیدوار افسر امام اور آزاد امیدوار عین الانصاری کا نام شامل ہے۔ تاہم اتنی بڑی تعداد میں مسلم امیدواروں کے انتخابی میدان میں آنے پر علماء اور دانشوران مختلف تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ جو مسلم کینڈیڈیٹ اتنی بڑی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ بلکہ کہا جائے کہ اتنے لوگوں کے کھڑے ہونے سے فرقہ پرست طاقتوں کو موقع ملے گا، چونکہ اس میں ووٹ کٹے گا۔ جس کے جہاں تک تعلقات ہیں وہاں تک لوگوں سے رابطہ کرے گا۔ کچھ لوگ اخلاقی پابندی پر جائیں گے، کچھ لوگ ذات برادری پر جائیں گے۔ اس سے جو ہے نقصان ہوگا سیکولر جماعت کا۔ مسلم کینڈیڈیٹ اگر یہ اس امید میں ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ لے کے وہ کچھ کر پائیں گے تو یہ بیکار کی بات ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو سیاسی خواہش ہے، جو سیاسی بیداری ہے، اس کا اظہار یہ ہو رہا ہے اس شکل میں کہ بہت سارے امیدوار جو اپنے کو اہل سمجھتے ہیں، پارٹیوں کے ذریعے نظر انداز کیے جاتے ہیں، وہ عوام کے پاس جائیں گے، دعوے کریں گے میں بھی امیدوار ہوں، اگر آپ چاہتے ہو مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو تو مجھے ووٹ دو۔ ETV نیوز رانچی۔ ناظرین، سر سید احمد خان کو سچا خراج عقیدت تبھی پیش کیا جا سکتا ہے جب علم کی شمع کو گھر گھر میں پہنچایا جائے، جو مسلح قوم سر سید نے ملت کی فلاح کے لیے جلائی تھی۔ 116 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے سر سید کے کارنامے آج بھی زندہ جاوید ہیں۔ خاص رپورٹ۔ 27 مارچ جمعرات کا دن علی برادری کے لیے غم کا دن تھا۔ فجر کے بعد سے ہی قرآن خوانی اور فاتحہ کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ جانشین سر سید اشکبار آنکھوں سے یونیورسٹی کی جامع مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور اپنے اس محسن کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہوئے ان کی مغفرت کے لیے دعا گو تھے۔ سر سید رحمت اللہ کی یوم وفات ہے۔ ہم یونیورسٹی کی طرف سے ہم سب ان کو اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں
और उनके लिए हमेशा दुआगो हैं। किसी भी कौम के लिए सच्चा खराज अकीदत उसके मोहसिन का वो होता है कि उसके अपने मोहसिन के बताए हुए रास्तों पर चला जाए। सर सैयद के इफ्कार और तालीमात पर दानिश्वरों ने कुछ यूं रोशनी डाली। सच्चा खराज अकीदत यही होगा उनको कि उनके बताए हुए जो विजन है, उनके बताए हुए जो आइडियाज थे, उन पर हम अपनी यूनिवर्सिटी की आज भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की आइडेंटिटी को भी बरकरार रखें और साथ में जो भी उनके प्रोग्रेसिव आइडियाज थे उनको भी इंक्लूड करके इसकी पहचान को भी बना के रखें। अपने मजहब पे पूरी उसके एतकाद के साथ, यकीन के साथ कारबंद रहते हुए दीगर मज़ाहिब के अफराद के साथ जिंदगी बसर करने का जो तरीका सर सैयद रहमान ने हमारे सामने पेश किया है, उस पर अमल दरामद। सर सैयद अहमद खान ने मुल्क और कौम के सुनहरे मुस्तकबिल का न सिर्फ ख्वाब देखा था बल्कि अपनी जुहदे मुसलसल से इसकी ताबीर भी बताई। अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इन इफ्कार को खुलूस के साथ अमली जामा पहनाया जाए और शायद सर सैयद को सच्चा खिराज भी यही हो सकता है। ईटीवी न्यूज, अलीगढ़। 27 मार्च सर सैयद अहमद खान का यौम वफात है। सर सैयद की यौम पैदाइश पर मेरठ शहर में जलसों का खूब एहतमाम किया जाता है, लेकिन यौम वफात पर शहर का अदबी हल्का बिल्कुल खामोश है। मेरठ का शुमार उन शहरों में किया जाता है जिनसे सर सैयद का हमेशा से ही गहरा ताल्लुक रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। पहली जंग आजादी की लौ जगाने वाला मेरठ सन 1857 में उस शख्सियत की आमद और कयाम का गवाह बना जिसने तालीम की शमा रोशन करके हिंदुस्तान में नई नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब की ताबीर पेश की। जानकारों के मुताबिक पुराशोभ माहौल से हिफाजत और अपने मकसद के लिए सर सैयद ने जिस जगह का सबसे पहले इंतखाब किया वो मेरठ ही था। तो सर सैयद 1857 में जब उनकी फैमिली के ऊपर ये वक्त पड़ा तो उनको दिल्ली से निकल जाना चाहिए, तो उनकी नज़र जो है मेरठ पे गई और मेरठ को उन्होंने सबसे ज़्यादा महफूज समझा और अपनी पूरी फैमिली को उस पुराशोभ जमाने में मेरठ में मुंतकिल किया। शहर मेरठ महज सर सैयद की आमद और कुछ वक्त के क़याम का ही गवाह नहीं है, बल्कि सर सैयद की उस तहरीक में भी शामिल नजर आता है जो उन्होंने कौम की तालीम के लिए शुरू की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के क़याम का मकसद तभी पूरा हुआ जब हम मिजाज और कौम परस्त अफराद ने सर सैयद के शाना बशाना होकर सर सैयद की मदद की। तो चंदा लेने जब इनसे आए तो वो यहीं रुके और उन्होंने कहा बगैर चंदा लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो नवाबीन ने यहाँ का चंदा दिया और वो चंदा जब सर सैयद अहमद खान के पास पहुंचा तो सर सैयद बहुत खुश हुए और उन्होंने शुक्रिया का खत यहाँ इन लोगों को भेजा। मुफक्किर कौम सर सैयद को सही खराज अकीदत उनके मिशन को आगे बढ़ाना है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब सर सैयद जैसी शख्सियत और उनकी तालीमात को नई नस्ल तक पहुँचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। वक्त के तकाज़ों को पूरा करने के लिए दीनी मदारिस भी अब हाईटेक होते जा रहे हैं। मदरसों में कंप्यूटर और इंग्लिश की तालीम दी जा रही है। एक ऐसा ही मदरसा कानपुर में भी है जहां मजहबी तालीम के साथ साथ तलबा को जदीद तालीम से भी आरास्ता किया जा रहा है। कानपुर में वाक़ हक एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का शहर में चलने वाला ये पहला हाईटेक मदरसा बताया जाता है। इस मदरसे में कंप्यूटर के साथ साथ अंग्रेजी, ट्विटर और फेसबुक वगैरह तक का तारुफ करवाया जाता है ताकि तालिब इल्मों में एहसास कमतरी न हो। मदरसे के मुंतजिम मौलाना उसामा कासमी का कहना है कि मदरसे से फारिग होकर निकलने वाले तलबा को हर महाज पर कामयाबी मिले और वो हर दुनियावी सवाल का भी जवाब दे सकें, साथ ही साथ लोगों को दीन का सही तारुफ भी करा सकें। इसीलिए जमाने के साथ चलने के लिए मदारिस के तलबा को जदीद तालीम का हासिल करना इंतहाई जरूरी है। हमारा मकसद ये है कि मदरसों से जो छात्र निकलते हैं उनको जो कि इंग्लिश नहीं आती है, कंप्यूटर और इंटरनेट से वो लोग दूर होते हैं, तो ऐसे लोगों को, मदरसे के छात्रों को इंग्लिश, अंग्रेजी ज़बान, कंप्यूटर और इंटरनेट से उनको वाकिफ कराना, वो पढ़ाना उनको।
मदरसे में इस तरह की जदीद तालीम का इंतजाम होने पर मदरसे के तालिब इल्मों में खुशी की लहर दौड़ गई है। साथ ही मदरसे में जदीद तालीम के लिए दूर दराज से भी तालिब इल्म मदरसे में दाखिला लेने पहुंच रहे हैं। तलबा का कहना है कि वो भी हाईटेक तालीम से मुंसलिक होकर अपनी जिंदगी संवार सकेंगे। हमारे दरमियान चूँकि हमारे मदारिस का जो सिलेबस है उसके अंदर इंग्लिश की जो तालीम है वो कम है, इसलिए हम मौलाना, उलमा और अवाम के दरमियान ये जो गैप हो जा रहा है, इस गैप को फिल करने के लिए और इसको पुर करने के लिए मैं यहाँ हमारे उलमाए किराम ने इस 2 साल डिप्लोमा कोर्स को मुनाकिद किया है। चाहते हैं कि जो भी हमारे और नई जनरेशन के दरमियान जो मुस्लिम कौम है, जो नई जनरेशन के दरमियान जो गैप है, वो गैप किसी तरीके से हम उसको दूर करें और ख़त्म करें। नहीं सोचा था कि एक अच्छी इंग्लिश जानेंगे और एक ऐसी पर्सनालिटी अपनी डेवलप करेंगे जिससे हम अपनी कौम के और अपने इलाके में जाकर हम लोगों की एक बड़ी हैसियत के साथ अपनी कौम की तर्जमानी कर सकें। भले ही हुकूमतों ने तालीम को आम करने के लिए कितनी ही स्कीमें चला रखी हों, लेकिन मुसलमानों को उनका फायदा मिलता दिखाई नहीं देता। लेकिन अब जदीद तालीम की अहमियत को समझते हुए खुद मदरसों के जिम्मेदारों ने पहल की है और मदारिस की तालीम में आला तकनीक को शामिल किया जा रहा है। ETV न्यूज कानपुर। नाज़रीन, मुंबई को हिंदी फिल्मों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन मुंबई के अलावा मुल्क के दीगर शहरों में भी हिंदी फिल्में तैयार हो रही हैं। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में चंद नौजवानों ने हिंदी फिल्म तैयार की है। स्टेशन नामी इस फिल्म के डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर साद खान हैं। इस हिंदी फिल्म में कसरत के साथ उर्दू डायलॉग्स का बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए खास रिपोर्ट। बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाले नौजवान फनकार साद खान ने एक अनोखी कोशिश सर अंजाम दी है। मर्तबा एक हिंदी फिल्म तैयार की है। स्टेशन नामी इस फिल्म की कहानी 3 कातिलों पर मुश्तमिल है। साद खान की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म के प्रोड्यूसर सुमित घोष हैं। फिल्म की मुकम्मल शूटिंग और एडिटिंग बेंगलुरु में ही अंजाम दी गई है। मकामी फनकारों ने फिल्म में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। मैंने फिल्म लिखा है और मैं इस फिल्म का निर्देशक हूँ, डायरेक्टर हूँ, और फिल्म रिलीज हो रही है 28 मार्च, ये फ्राइडे को। और पहली हिंदी फिल्म है बैंगलोरियंस जिन्होंने मिलकर बनाई है। और ये फिल्म के जो किरदार हैं क्राइम थ्रिलर है, तो किरदार भी एकदम एंग्री वाले हैं, गुस्से वाले किरदार हैं। लेकिन फिल्म का जो थीम है वो है 3 किलर के बारे में। 3 किलर रात में 2 बजे उनको एक काम दिया जाता है। एक वेटिंग रूम है एक सुनसान से रेलवे स्टेशन पे, और क्या होता है वहाँ पे, उनके साथ क्या कारनामे अंजाम होता है, इसके बारे में। स्टेशन नामी इस फिल्म में उर्दू मकाल में बड़े ही दिलचस्प अंदाज में इस्तेमाल किए गए हैं। साद खान बेंगलुरु के अब्बास खान कॉलेज की शोबा उर्दू की सदर सबिहा जुबैर के फर्जंद हैं। अमेरिका में डिग्री मुकम्मल करने के बाद साद खान ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। बात कर रहे हैं 2 साल तक मारूफ मुझे अच्छा लगा अल्फाज का तरीका, क्योंकि क्या होता है ना, उर्दू उन्होंने हिदायतकारी के कोर्स सीखे हैं और अब स्टेशन नामी फिल्म के जरिए अपने फिल्मी करियर का आगाज किया है। स्टेशन है। इससे पहले मैंने आशुतोष ग्वारिकर जी के साथ बॉम्बे में 2 साल तक उनके साथ एसोसिएट डायरेक्टर बतौर उनके साथ काम किया, और उससे पहले मैंने अमेरिका में अपनी मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई की। तो वहाँ पे मैंने फिल्म एजुकेशन सीखा, फिर ग्वारिकर साहब के साथ काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ समझा इंडस्ट्री के बारे में। फिर मैं यहाँ पे आके मेरी कंपनी शुरू की 3 साल पहले। सुमित मुझसे मिले और उसके बाद ये सफर जारी हुआ। साद खान को अपनी पहली फिल्म से कई उम्मीदें वाबस्ता हैं। 28 मार्च को ये फिल्म PVR थिएटरों में रिलीज हो रही है। बेंगलुरु समेत मुल्क के 9 शहरों में ये फिल्म रिलीज होगी। ETV न्यूज बेंगलुरु। खास बात में फिलहाल इतना ही। नाजरीन, यूपी का मुजफ्फरनगर गुज़िश्ता दिनों फसाद की आग में झुलसा, जिसके जख्म अभी भी मुंदबिल नहीं हुए हैं। जिंदगी मामूल पर लौट रही है, मगर फिजा में वो पहले से बाहमी एतमाद कहीं नजर नहीं आता। और ऐसे में इंसानियत पर लगे जख्म को पाटने के लिए सियासी जमातों के पास कोई नुस्खा है या नहीं, यही जानने के लिए ETV अवामी नुमाइंदों और अवाम को रूबरू किया। तो आप देखिए ये खास मुबाहिसा और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।